السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام لائق الرحمان۔ اگر چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجئے، اور اگر فیس بک ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ کہانی ہمیں رمشا نے بھیجی ہے کراچی سے، تو چلیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی خوف، حوص اور انتقام کے گرد گھومتی ہے۔ ایک ایسی چڑیل کی کہانی جو ہر پورے چاند کی رات ایک حسین دلہن کا روپ دھار کر کسی نہ کسی بدقسمت مرد کو اپنی حوص اور پیاس کا شکار بناتی تھی۔ وہ اسے اپنی حویلی لے جاتی، جہاں وہ اسے اپنے وحشیانہ خواہشات کے لیے استعمال کرتی، اور پھر آخر میں اس کی جان لے لیتی۔ رات کا وقت تھا، چاندنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، اور سنسان سڑک پر طلحہ اپنے موٹر سائیکل پر شہر جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک حسین دلہن پر پڑی جو تنہا کھڑی تھی۔ اس کی سفید سرخ جوڑے میں لپٹی ہوئی جسمانی ساخت انتہائی دلکش تھی۔ طلحہ نے موٹر سائیکل روکی اور حیرانی سے پوچھا، باجی، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ وہ نرم لہجے میں بولی، میری شادی ہونے والی تھی مگر دولہے نے مجھے چھوڑ دیا، میں بہت بے بس ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ طلحہ جو اس کے حسن کے جادو میں کھو چکا تھا فوراً راضی ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ چلو، دلہن نے مسکرا کر کہا۔ وہ اسے اپنے حویلی لے گئی، جو جنگل کے بیچوں بیچ ایک ویران عمارت تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی طلحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک عجیب نشے میں تھا، جیسے اس کی مرضی اس کے بس میں نہ ہو۔ چڑیل نے اسے اپنے قریب کر لیا، اس کی انگلیاں طلحہ کے جسم پر سرکتی گئیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے اتارنے لگی، اور طلحہ بے بس ہو کر اس کے خواہشات کے سامنے جھکنے لگا۔ جیسے ہی وہ مکمل طور پر اس کے سامنے برہنہ ہوا، چڑیل نے وحشیانہ طریقے سے اسے قابو میں کر لیا۔ اس نے اپنی گرم اور وحشی خواہشات کے پیاس بجھانی شروع کی۔ وہ مسلسل اس کے جسم سے کھیل رہی تھی، جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ طلحہ جو پہلے نشے میں تھا اب خوف میں مبتلا ہو گیا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر وہ خود کو اس کے چنگل سے آزاد نہیں کرا سکا۔ جب چڑیل مکمل طور پر سیر ہو گئی تو اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اچانک اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اس کے ناخن لمبے اور نوکیلے ہو گئے، اور اس نے اپنی زبان باہر نکالی جو ایک زہریلے سانپ کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ اب تمہارا خون میری بھوک مٹائے گا، وہ سرگوشی میں بولی۔ طلحہ نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر چڑیل نے اس کی گردن مضبوطی سے پکڑ لی اور اپنے نوکیلے دانت اس کی شہرگ میں گاڑ دیے۔ طلحہ کی چیخیں حویلی میں گونجنے لگی، مگر کوئی اسے بچانے والا نہ تھا۔ چند لمحوں میں اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، اور چڑیل نے اس کا خون پی کر اپنی پیاس بجھا لی۔ یہ چڑیل نور الخدا تھی، جو کبھی ایک معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی شادی ایک ظالم زمیندار سے کر دی گئی تھی، جو اسے روزانہ اذیت دیتا تھا۔ وہ اسے نوچتا، مارتا اور ہر رات اپنی خواہش پوری کرتا تھا۔ نور الخدا کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ ایک رات اس کے شوہر نے نشے کی حالت میں اسے قتل کر دیا، مگر مرنے سے پہلے نور الخدا نے بد دعا دی، میں ہر مرد سے بدلہ لوں گی، میں انہیں اپنی ہوش کا غلام بناؤں گی، اور پھر ان کا خون پی کر انہیں تباہ کر دوں گی۔ اور یوں وہ ایک چڑیل بن گئی جو ہر پورے چاند کی رات کسی نہ کسی مرد کو اپنی حویلی لے جا کر اس کی زندگی ختم کر دیتی۔ اس کا دوسرا شکار کامران ایک نوجوان تھا جو رات کے وقت اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک اس نے سڑک کے کنارے ایک حسین دلہن کو کھڑے دیکھا۔ اس کا دل مچل گیا اور وہ گاڑی روک کر باہر نکلا۔ چڑیل نے اپنی
پرکشش آواز میں کہا، کیا تم مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا سکتے ہو؟ میں بہت پریشان ہوں۔ کامران فوراً راضی ہو گیا اور اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچے، چڑیل نے اپنا جادو چلایا۔ کامران جو پہلے ہوش میں تھا اب مدہوش ہونے لگا۔ حویلی کے اندر چڑیل نے اسے ایک کمرے میں لے جا کر اپنی ہوش کا نشانہ بنایا۔ وہ پہلے اسے اپنے لمبے ناخنوں سے سہلاتی، پھر اس کے جسم کو اپنی انگلیوں سے ٹٹولتی اور آہستہ آہستہ اسے مکمل قابو میں لے آتی۔ جب کامران مکمل طور پر اس کے قابو میں آ گیا تو اس نے اپنی اصل شکل ظاہر کر دی۔ اس کی آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو گئی اور اس نے اپنے تیز دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ کامران کی آخری چیخیں بھی کوئی نہ سن سکا۔ اس کے بعد علاقے کے لوگوں میں خوف پھیل چکا تھا۔ آخر کار ایک روحانی عامل بابا حیدر شاہ نے چڑیل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پورے چاند کی رات کو اس ویران سڑک پر پہنچا جہاں چڑیل ایک اور شکار کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے کسی بھٹکے مسافر کو اپنی طرف بلایا، بابا حیدر شاہ نے مقدس آیات پڑھ کر اس پر وار کیا۔ چڑیل چیخنے لگی، اس کا جسم جلنے لگا، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بابا نے اسے قابو میں کر لیا اور ایک مقدس خنجر اس کے دل میں اتار دیا۔ چڑیل نے ایک آخری چیخ ماری اور راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ ویران سڑک محفوظ ہو گئی، مگر لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ اگر پورے چاند کی رات کو کوئی اس سڑک پر جائے تو اسے دور کہیں کسی عورت کے قہقہے سنائی دیتے ہیں، جیسے کوئی اپنی اگلی شکار کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔